بطور نمونہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اس طرح دعا مانگو کہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے اور ان لوگوں کی صراط اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ انعام اللہ نے کن لوگوں کے اوپر فرمایا؟ یعنی منعم علیہم، وہ کون لوگ ہیں؟ کل کے درس میں تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ منعم علیہم یعنی وہ لوگ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا، ان میں سب سے پہلے انبیاء ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں، اس کے بعد شہداء ہیں، اور اس کے بعد صالحین ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ سے صراط مستقیم مانگتا ہے تو گویا اللہ نے اس کو راستہ بتا دیا ہے کہ تم انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جو کہ منعم علیہم ہیں، دعا مانگو کہ ان کی طرح آپ کے اوپر بھی انعام ہو جائے اور اللہ تیرے اوپر بھی اپنا فضل اور کرم فرما دے۔ آج آخری آیت ہم پڑھیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پچھلی آیت میں صراط مستقیم کی دعا مانگی گئی تھی اور اللہ پاک نے انعام یافتہ لوگوں کی تفصیل بیان فرمائی تھی اس میں۔ اب یہ آخری آیت بھی دعا والی آیت ہے کہ الہ العالمین منعم علیہم، جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا ہے، ان کا راستہ ہمیں دکھا، ان کے راستے پہ ہمیں چلا لے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر غضب کیا گیا ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ یعنی جن لوگوں کے اوپر آپ نے انعام فرمایا ہے ان کے راستے پہ ہمیں چلا لے، اور جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے اور وہ گمراہ ہو گئے ہیں، الہ العالمین ان کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مغضوب علیہم، جن کے اوپر غضب کیا گیا، اس سے مراد یہود ہیں، یہودی، اور ضالین جو گمراہ ہوئے اس سے مراد نصارہ ہے۔ تو دنیا میں یہ دو بڑی قومیں ہیں، یہود اور نصارہ، جن کو قرآن کی زبان میں اہل کتاب کہا جاتا ہے، اور ان کو اہل کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو آسمانی کتابوں سے نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تورات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے، یہودی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی ہیں وہ نصرانی ہیں، یعنی عیسائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کی نسبت ہے۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، نصارہ کے مقابلے میں یہودی علم والے تھے، سمجھنے والے تھے اور واقفیت رکھتے تھے، آسمانی کتاب کو پڑھتے تھے لیکن اس کے اندر تحریف کرتے تھے، منمانی تحریفات کرتے تھے، یہاں تک کہ تورات کا انہوں نے خلیہ بگاڑ دیا بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو عمل کے اعتبار سے یہودی کمزور تھے، اگرچہ ان کے پاس علم تھا، تورات کا علم ان کے پاس تھا، لیکن اس علم کے بلبوتے پر ایک تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریف کی، کتاب کو تبدیل کر دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عمل میں کمزور تھے، اللہ نے ان کو اپنی کتاب پر عمل کی توفیق نہیں دی۔ یہود کے مقابلے میں جو نصارہ تھے یعنی عیسائی، وہ علم کی واقفیت زیادہ نہیں رکھتے تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا،
جاہل قسم کے، ناواقف قسم کے لوگ تھے، یہاں تک کہ اپنی کتاب کا کما حق ان کے پاس علم نہیں تھا، اور جو ان کے علماء تھے انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر تحریف کی اور اپنے لوگوں کو گمراہ کیا۔ لہذا کچھ نہ کچھ عمل کے لحاظ سے تو یہ نصارہ یہودیوں سے بہتر تھے، لیکن علم کے اعتبار سے بالکل جاہل تھے۔ اللہ پاک نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مغضوب علیہم ہیں، اور نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ دونوں قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے۔ یہودیوں کی تو تاریخ ہی جرائم سے بری پڑی ہے۔ آپ ان کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں گے نا تو آپ کو اس میں فتنہ اور فساد کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا، اور یہودی آج بھی اپنے اس روش پر گامزن ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت اگر کہیں کوئی فساد ہو رہا ہے، فتنہ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے، تو وہ یہودیوں کی وجہ سے۔ اور یہ یہودی اس وقت انہوں نے جناب علی اپنا باقاعدہ طور پہ ایک بڑا ملک بنایا ہے، یعنی اسرائیل، فلسطینیوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے انہوں نے بڑا ملک بنایا اسرائیل، امریکیوں کی مدد سے، اور آج وہ قابض ہے اور فلسطینیوں کے اوپر جناب علی ظلم ہو رہا ہے، اور دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہر روز فلسطینی بچوں، عورتوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور ان کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ امریکہ اور جناب علی اسرائیل ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن مسلمان کی اتنی طاقت نہیں ہے اور اتنی جرأت نہیں ہے کہ کم از کم امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آواز تو اٹھا سکے، اپنے بھائیوں کی مدد تو کرے۔ لہذا ایسی صورتحال فلسطین کے اندر جاری ہے کہ جس کو بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، بس دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مدد فرمائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی جو قوم ہے یہ انتہائی فتنہ باز، چالاک اور فسادی قوم ہے۔ پوری دنیا کے اندر ان کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، کشت خون ہو رہا ہے، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ مسلمان آپس میں گتم گتا ہے، دست و گریبان ہے، اور مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا ہے، ان کا اتفاق اور اتحاد نہیں ہے۔ حالانکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے۔ پرسوں میں ایک اخبار پڑھ رہا تھا، اس کے اندر لکھا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 2 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے نا کہ تقریباً 1.25 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے، لیکن اس اخبار کے اندر لکھا تھا کہ 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے۔ اور یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہودیوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ پوری دنیا کے اندر 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے۔ 1 کروڑ سے لے کر 1.5 کروڑ تک ان کی تعداد ہے۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 2 ارب سے زیادہ ہے، لیکن وہ 1.5 کروڑ یہودی اٹھ کر وہ پوری دنیا کے اوپر جناب علی حکومت کر رہے ہیں، اور ہر جگہ انہوں نے مسلمان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے، اور مسلمان نے چپ سادھ لی ہے، برداشت کر رہا ہے، اور صبر کی آیتیں پڑھ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہ آیتیں بھول چکا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اس کے لیے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑو، اور اپنے مسلمان بھائی جہاں پر بھی مظلوم ہے، مغلوب ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کرو۔ مدد کرنا تو دور کی بات ہے، آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ یقین کریں اگر ساری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائے، آواز اٹھائیں، تو صرف آواز اٹھانے سے اسرائیل تباہ و برباد ہو جائے گا، امریکہ پسی پش چلا جائے گا۔ لیکن ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمان جو ہے وہ تو آپس میں ایک نہیں ہے، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا ہے۔
مذہبی اعتبار سے بھی تقسیم ہے، گروپ بندیاں ہیں، یہ دیوبندی ہے اور یہ بریلوی ہے اور یہ اہل حدیث ہے اور یہ جناب علی فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، لگے ہوئے پوری دنیا کے اندر۔ سیاسی اعتبار سے بھی مسلمان کو تقسیم کر دیا ہے، یہ فلاں پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے۔ کتنی پارٹیاں ہیں پاکستان کے اندر، پوری دنیا کو چھوڑو، پاکستان کے اندر دیکھو۔ اور پھر ان سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے جو تعصب ہے، نفرت ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں یہ مسلمان بھی ہے یا نہیں ہے، حالانکہ یہ سب کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، لیکن اللہ کی وحدانیت پر ان کا اتفاق اور اتحاد نہیں ہے کہ یہ آپس میں اتحاد کر لیں اور اتفاق کر لیں اور ایک ہو جائیں اور ایک مٹھی بن جائیں اور ایک طاقت بن جائے۔ اللہ پاک ان کو توفیق نہیں دے رہا ہے۔ وہ جناب علی مذہبی اعتبار سے بھی تقسیم در تقسیم، سیاسی اعتبار سے بھی ہم تقسیم در تقسیم، قومیت کے اعتبار سے بھی ہم تقسیم در تقسیم، ہمارے اندر لسانیت بھی ہے، اور جناب علی وطن کی وجہ سے بھی ہم تعصب کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، زبان کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، رنگ اور خون کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقہ بازی اور گروہ بندی نہ کرو۔ اور اللہ پاک نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، تمہارا عقیدہ بھی ایک ہے، تمہارا کلمہ بھی ایک ہے، تمہاری کتاب بھی ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے، اور جناب علی جس کی تم عبادت کر رہے ہو یعنی ذات خداوندی وہ بھی تمہارا ایک ہے، تو پھر آپس میں کیوں دست و گریبان ہو لڑتے ہو؟ جس کا فائدہ دشمن اٹھا رہا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہودی جو ہے پوری دنیا کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بڑے فسادی ہیں، اس لیے اللہ پاک نے ان کے اوپر غضب کیا ہے، مغضوب علیہم ان کو کہا گیا ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، وباءوا بغضب علی غضب۔ قرآن کریم کے اندر اس قسم کی بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر غضب کیا ہے، اللہ ان کے اوپر غصہ ہے، لیکن کیا مسلمان سے اللہ راضی ہے؟ ان سے تو چلو ان کے اوپر تو غصہ ہے اور ان کے اوپر غضب ہے، لیکن مسلمان کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ تو اس وقت اگر دیکھا جائے تو مسلمان جو ہے وہ یہودیوں سے بھی گئی گزرا ہے۔ مسلمان کے کرتوت، مسلمان کا کردار، مسلمان کا عمل، اور دنیا کے اندر مسلمان جو کچھ کر رہا ہے اس سے تو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے، بس برائے نام ایک اسلام کا ہم نام لے رہے ہیں، باقی حقیقی معنوں میں جو ہے نا دنیا کے اندر مسلمان بہت کم ہے، اس لیے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہیں، قرآن کو بھی ہم نے ترک کر دیا ہے، سنت رسول کو بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ہم خوار ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ جو مغضوب علیہم لوگوں کا راستہ ہے اور ضالین کا راستہ ہے، یعنی جن کے اوپر اللہ نے غضب کیا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ میں دعا پڑھنے والا یہ دعا کر رہا ہے کہ الہ العالمین منعم علیہم کے راستے پر ہمیں چلا دے اور مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے ہمیں بچا لے اور ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔